کارکردگی عوام کے سامنے رکھی. یہ صرف پی ٹی آئی ہے جو یہ کام کرتی ہے کہ اپنی آپ کو عوام کے کٹہرے میں پیش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جی یہ 2018 میں یہ ہم تھے, یہ 2021 میں اب ہم یہاں پہ پہنچے ہیں, اور ایک پورے فیکٹس کے ساتھ آپ کے سامنے معاملہ رکھتی ہے. مجھے آپ بتائیے کہ کیا میڈیا کا یہ فرض نہیں بنتا کہ مراد علی شاہ صاحب سے بھی کہیں کہ آپ اپنی 13 سال کی کارکردگی تو ہمارے سامنے رکھیں. چلیں کوئی جھوٹا سچا کوئی اپنی منسٹریز میں بتائیں تو صحیح کہ 13 سال پہلے جب پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی تھی تو سندھ کی کیا حالت تھی اور وہ کیسے بہتر ہوئی ہے. پی ایم ایل این کو چاہیے کہ اپنی اپوزیشن کی 3 سال کی کارکردگی سامنے رکھے کہ انہوں نے کیا, تاکہ لوگوں کو ایک کمپیریزن تو ملے نا. یہ جو ہمارے اینکرز 24 گھنٹے اس معاملے میں پڑے رہتے ہیں نیوٹرلٹی میں کہ حکومت کے اوپر تنقید ہوگی تو ہماری ریٹنگز جو ہیں وہ اس سے شاید اوپر جاتی ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ پورے میڈیا کی ریٹنگز ہی گر گئی ہیں کیونکہ لوگ پھر سنجیدہ نہیں لیتے. جب تک ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر ایک امپورٹنٹ ہے کہ ایک تحقیق کے ونگز بنے. اپوزیشن صرف اس طرح کے اوپر کہ ہم آ کے ذرا باتیں کر لیں گے اور آ کے حکومت کو کنڈیم کر لیں گے تو وہ ہمارا میڈیا کے اوپر چل جائے گا, اس کے علاوہ تو ان کی کوئی سیاست نہیں. کبھی آپ نے سنا ہو کہ وہ آ کے کہیں کہ جناب یہ دیکھیے یہ بجٹ یہ غلط ہے, ہم آلٹرنیٹو بجٹ یہ دیتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہو کہ افغانستان کے اوپر ہماری پالیسی یہ ہونی چاہیے اور پاکستان کی پالیسی یہ ہے. آپ خارجہ پالیسی ہو, اقتصادی پالیسی ہو, کسی کے اوپر آپ کو کوئی فریم ورک نہیں ملے گا اپوزیشن کا کہ آخر ان کی پالیٹکس ہے کیا. کل ہمارے جو ساری اکانومی کے منسٹرز تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پوائنٹس رکھے ہیں. انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کے باوجود کہ کرونا تھا, اور آپ دیکھیں کہ کرونا میں پاکستان تیسرے نمبر کے اوپر پوری دنیا میں جو ہے وہ اس کو نمبرنگ دی گئی. پہلا 2 نیوزی لینڈ اور یہ ہانگ کانگ تھے, اور آپ اندازہ لگائیں ان کی آبادیاں کتنی ہیں. پاکستان کی آبادی ایک 20-22 کروڑ کا ایک ملک ہے اور وہاں پہ چند لاکھ کی آبادیاں تھیں, تو اس کے باوجود پاکستان کا ان ملکوں کے ساتھ کمپیریزن ہونا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی کرونا میں بہت ہی زبردست طریقے سے ہم نے ان کو سنبھالا. اس وقت جب ہم نے اقتدار سنبھالا تھا پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ $20 بلین کے اوپر تھا. اب تو بڑے مہینوں میں تو پروفٹ میں رہا, ہم لوگ جو تھے وہ زیرو پہ تھا ہمارا خسارہ. اب آ کے چونکہ انڈسٹریل امپورٹس بڑی ہیں اور مشینری کی امپورٹ بڑی ہے تو اب جا کے ہم $1.8 ارب کے ڈیفیسٹ کے اوپر واپس آئے ہیں. زر مبادلہ کے ذخائر جو تھے وہ $16.4 ارب تھے جو اب بڑھ کر $27 ارب ہو چکے ہیں. ٹیکس کی وصولیاں 3800 ارب روپے تھیں وہ اب 4700 ارب روپے کے اوپر پہنچ چکی ہیں. ترسیلات زر یعنی یہ جو بیرون ملک سے پاکستانی بھیجتے ہیں پیسے وہ 19.9 ارب تھی جو اب 3 سال میں بڑھ کے 29.4 ارب کے اوپر پہنچ گئی ہیں. صنعتوں کی نمو میں 18% اضافہ ہوا, سیمنٹ کی پیداوار میں 42% اضافہ ہوا اور زرعی شعبے میں 1100 ارب روپیہ کسانوں کو فالتو گیا. ابھی آپ نے دیکھا ہے OIC نے جس طریقے سے یہ کہا ہے کہ جو کانفیڈنس بڑھا ہے پاکستان میں بزنس کے 3 سالوں میں بزنس کانفیڈنس میں 108% اضافہ جو ہے وہ ہوا ہے. ابھی یہ جو سارے اشاریے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان ایک استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے, ایک معاشی استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے, ایک سیاسی استحکام کی طرف بڑھا ہے, اور انشاءاللہ تعالی خارجہ سطح کے اوپر بھی ہم جو ہے وہ استحکام میں بڑھ رہے ہیں. تو اس میں یہ جو پی ڈی ایم کا جلسہ ولسہ ہے کل یا جلسی شلسی یہ کر رہے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ اس جلسے کے بعد پھر فضل الرحمان صاحب کچھ دنوں کے لیے بیمار ہو جائیں گے, اور اس کے بعد سب سے پہلے میرا مشورہ یہ ہے شہباز شریف صاحب کو بھی کہ وہ جلسے کرنے کے بجائے پہلے نون لیگ کے اندر فیصلہ کریں کہ لیڈر کون ہے. آدھے لوگ مریم نواز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, آدھے لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. نواز شریف صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے شادیاں اٹینڈ کرنی ہیں یا انہوں نے سیاست کرنی ہے. لنڈن کے $1 ملین کے صرف جو لنڈن میں جو ایونٹ تھا ولیمے کا وہ $1 ملین سے اوپر کا تھا. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, شادیاں کریں ضرور کریں, ہمارے پیسوں سے تو نہ کریں نا. آپ پیسے ہمارے لے گئے ہیں سارے, پورا خاندان وہاں بیٹھا ہوا ہے,
ایک نیا اپارٹمنٹ خرید رہا ہے، اب جی فلانے صاحب کی نواسے کی شادی ہوگی ہے، بہو کو ہم نیا اپارٹمنٹ لے کے دے دیں، نئی گاڑی لے کے دے دیں، نیا دفتر لے کے دے دیں، فلانے بیٹے کی شادی ہوگی ہے اس کو لے کے دے دیں. یہ کیا تماشا ہے؟ آپ پاکستان میں واپس آئیں، پاکستان کی عدالتوں کو فیس کریں، ہمارے پیسے ہمیں دیں، اس کے بعد آپ بیٹھیں، چاہے جو مرضی آپ وہاں پہ شادیاں کرائیں یا کریں یا وہاں پہ اپارٹمنٹس لیں یا جو مرضی کریں، لیکن ہمیں جو ہے وہ اپنے جو پاکستان کے پیسے ہیں وہ واپس جو ہیں وہ ہمیں آپ کو کرنے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو سندھ حکومت نے 1900 ارب روپیہ وفاقی حکومت سے اب تک سندھ حکومت کو آیا ہے ان 3 سالوں میں سمجھتا ہوں کہ جو سندھ کی جو میڈیا ہے اسپیشلی ان کو ڈیفینیٹلی ان کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ 3 سال کی پرفارمنس رپورٹ آپ کے سامنے رکھیں. جس طریقے سے انہوں نے آج لاڑکانہ کا جو حال ہے، جو بدین کا حال ہے، جو سانگڑ کا حال ہے، وہ اندرون سندھ کے علاقوں کا جو حال ہے، اور کراچی والوں کو لگ رہا ہے کہ یہ پیسہ اندرون سندھ میں خرچ ہوا ہے، اور اندرون سندھ والے رو رہے ہیں کہ یہ پیسہ گیا کدھر ہے. ایکچولی نہ پیسہ کراچی میں لگا ہے نہ اندرون سندھ میں لگا ہے. جو پیسہ سندھ حکومت کو دیا جاتا ہے وہ یا دبئی میں نکلتا ہے یا لنڈن میں نکلتا ہے. نہ پورا اس وقت جو سندھ کا صوبہ ہے ایک بحران کا شکار ہے، ایک مس مینجمنٹ کا شکار ہے. جہاں جہاں پہ ہم نے دیکھا ہے یہاں کی جو کیبنٹ کے لوگ ہیں، یہاں کے جو چیف منسٹر ہیں، یہاں کے جو سارے اس وقت لاڈلے اہلکاران لگے ہوئے ہیں، تمام کے تمام ایک ہی مشن کے اوپر ہیں کہ وفاق سے پیسہ جو سندھ میں آئے کیسے ہم نے اس کو لانچوں میں دبئی شفٹ کرنا ہے، ہم نے جہازوں میں شفٹ کرنا ہے، ہم نے کیسے کرنا ہے. اور جب تک جو سندھ کا جو ہمارا میڈیا ہے وہ اپنا وائبرنٹ رول اس میں ادا کرے، سندھ کے جو یہاں پہ حالات ہیں ہمیں پتہ ہے یہاں مشکل بھی ہے بڑی، یہاں پہ جس طریقے سے لوگوں کو ریسٹ کیا، جس لڑکے نے وہاں پہ سوال کیے وہ بیچارہ جو ہے وہ اب جیل میں ہے، اور اس طریقے سے جو اوور آل ایک یہاں پہ ایک سندھ جو ہے اس کے اندر جو گورننس کا ماحول ہے وہ بڑا تشویشناک ہے. بہرحال مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آخری دفعہ ہی تھا، 13 سال کے بعد سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت کا خاتمہ ہوگا اور پی ٹی آئی اگلی حکومت یہاں پر اپنی تشکیل دے پائے گی. اور اس کے بعد سندھ کی عوام کی پوری پاکستان میں اس وقت کشمیر، گلگت بلتستان سمیت صحت کارڈ لوگوں کو ملنا شروع ہو گیا ہے. اگر ایک صوبہ جس میں کوئی عوام کی صحت کے اوپر کام نہیں ہوا تو وہ صوبہ سندھ ہے، جس میں لوگوں کو صحت کارڈ دینے کو بھی وہ انکاری ہیں. ہم کہہ رہے ہیں آپ اس کا نام اپنی مرضی کوئی رکھ لیں لیکن لوگوں کو صحت کارڈ تو دیں، اس کے اوپر وہ تیار نہیں ہیں. لوگوں کو بنیادی سہولتیں دینے کو تیار نہیں ہیں. سو اس کی وجہ سے ایک بحران ہے، ایک کرائسس ہے سندھ میں. اور یہ پھر گلہ جو ہے وہ یہ آ جاتا ہے کہ وفاقی حکومت اگر ہم ڈائریکٹ کام شروع کریں گے تو پھر وہ آئے گا کہ جی یہ دیکھیں جی یہ تو صوبائی حکومت کی اختیارات میں آپ نے مداخلت کر دی، نہ آپ خود کام کر رہے ہیں نہ آپ ہمیں کرنے دے رہے ہیں. تو یا آپ خود کر لیں یا عوام کو حساب دیں کہ آپ نے اتنے پیسوں کا کیا کیا ہے، یا پھر جو ہے وہ ہمیں خود کرنے دیں. بہرحال انشاءاللہ یہ آخری دفعہ ہے، اگلی دفعہ سے انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتائیں کہ پاکستان افغانستان میں کس قسم کی حکومت کی حمایت کرے گا اگر جمہوری حکومت وہاں باہر نہیں ہوگی اور خلافت آتی ہے؟ کس طرح عالمی طاقتوں کو اور پوری دنیا اس حوالے سے باور کرائے گا کہ عوام کو سپورٹ کیا جائے، اور کیا امیر تسلیم کریں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے افغانستان کے اندر حکومت بنانا پاکستان کا کام نہیں ہے، یہ افغانستان کے لوگوں کا کام ہے کہ وہ کس طرح کی حکومت وہاں پہ چاہتے ہیں. اس دوسرے ملک کا نظام میں اور آپ طے نہیں کر سکتے، یہ تو ان لوگوں نے خود کرنا ہے اپنا کیا نظام ہے. ہماری صرف خواہش یہ ہے کہ انکلوسیو حکومت ہونی چاہیے. اس افغانستان میں جو اس وقت ایتھنک دھڑے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، وہاں کی لسانی جو سیاست ہے وہ بڑی کمپلیکس ہے، بہت پیچیدہ ہے. اور اس میں جو اشرف غنی صاحب نے بھی یہی غلطی کی کہ انہوں نے ایکسکلوسیولی حکومت کرنے کی کوشش کی اور وہ نہیں کر سکے. تو جو طالبان حکومت اتھارٹیز ہیں ان کا اس وقت جو بیانات ہیں طالبان اتھارٹیز کے وہ کافی حوصلہ کن ہیں اس حوالے سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک انکلوسیو حکومت ہی افغانستان میں بنانا چاہتے ہیں. باقی فارم کیا ہوگا، وہاں کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا، یہ آپ کو اور میرا کام نہیں ہے اس کو طے کرنا. اچھا یہ بتا دیں فواد چودھری صاحب، یہ سوال ہے کہ ماشاءاللہ 3 سال آپ کے پورے ہو گئے، 4تھا سال شروع ہے،
कराची ने आपको बड़ा स्पेस दिया, आप सिंध की बात करते हैं तो कराची से भी कई वादे आपकी तरफ से किए गए, सिंध के दीगर अजला के साथ भी किए गए, ऐलानात भी हुए 162 अरब 1100 अरब, लेकिन जब वफाकी बजट देखते हैं तो उसमें कुछ भी नज़र नहीं आता। तो ये सूबाई और वफाकी हुकूमत की चपकलिश कब ख़त्म होगी? 5 साल दोनों के पूरे होने वाले, वफाक ने कराची को क्या दिया? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो दुरुस्त बिल्कुल ही नहीं है कि कराची में वफाकी, पहली बात तो आपको समझना चाहिए कि निज़ाम क्या है। निज़ाम ये है कि पूरे पाकिस्तान से टैक्स कलेक्ट होता है, उसके बाद वो टैक्स आप सूबों को दे देते हैं और वो पैसे सूबों ने आगे जो है वो खर्च करने हैं। अब यही जो मैंने अर्ज़ किया कि अगर हम सिंध की हुकूमत को कहें कि ये पैसे आप इस तरह से खर्च करें और हमें हिसाब दें, फिर आ जाता है कि जी आप जो है वो सूबाई मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। जब हमने अभी तक अपने जो MNAs हैं और हमारी जो फेडरल कंपनी है उसके तहत हम तकरीबन इस वक्त जो ओवरऑल सिंध में हमने इनमें 1100 अरब रुपया जो है वो हमने मुख्तस किया है, उसको लगाने में भी अब प्रॉब्लम है। इजाज़तें देना जो है, आप देखें पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनके हज़ारों केस प्रोसीड हुए हैं। कराची के अंदर जो है वो चंद 100 भी नहीं हो सके, क्योंकि ये जो कराची का हर महकमा लोगों से पैसे मांगना शुरू कर देता है। इस तरह तो नहीं होता। आखिर लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, वहाँ पर भी तो अथॉरिटीज़ बैठी हुई हैं ना। सो जब तक सूबाई हुकूमत आपके पास ना हो तो आपके जो बुनियादी तरक्याती काम हैं वो आगे नहीं चलते। ये हमारे आइन का एक जो है वो एक फ्रेमवर्क है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 140A के ऊपर अमल दरामद कराना चाहिए। और सूबों में ये जो अभी भी इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट के सिंध हुकूमत प्लान कर रही है, ये तो फार्स है। इससे तो इलेक्शन ना कराएं आप। सारा कंट्रोल देखें, पैसों का कंट्रोल चीफ मिनिस्टर के पास होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल चीफ मिनिस्टर के पास होगा, प्लानिंग का कंट्रोल चीफ मिनिस्टर के पास होगा। तो अब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स ने क्या करना है? सो जब तक ये निज़ाम आर्टिकल 140A के तहत डिवॉल्व नहीं होता, ये जो मसाइल हैं हमारे, ये कतई तौर के ऊपर हल नहीं होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर एक पूरी एफर्ट की ज़रूरत है कि इस बल्दियाती इलेक्शन जो है वो मुकामी हुकूमतों का निज़ाम जो है वो लगाया जाए। फवाद साहब ये बताइएगा कि वन बाय वन कीजिएगा प्लीज। एक मिनट। इनखला सऊदी में रहा है, इनखला के हवाले से यकीनन पाकिस्तान ने बड़ा किरदार अदा किया, PIA भी सर। तो अभी कितने अफगानिस्तान से हमारा जो ऑपरेशन PIA के अलावा जो इस्लामाबाद में ऑपरेशन होना और दीगर शहरों में भी होना था, कराची, पेशावर और उस पर। और दूसरी चीज़ एक सवाल ये कि क्या अफगानिस्तान ने तालिबान ने पाकिस्तान को ऑफर की है कि उनका एविएशन निज़ाम चलाने के लिए कोई मदद तलब की है पाकिस्तान से? देखिए, अभी जो एवैक्यूएशन में हम तकरीबन 4400 से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो हम एवैक्यूएट जो है वो करा चुके हैं। PIA ने अकेले ही तकरीबन 2000 के करीब लोग जो हैं वो एवैक्यूएट जो हैं वहाँ से करवाए हैं। इसके अलावा चमन से तकरीबन आप समझिए कि अब तक तकरीबन कोई 27,000 लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो आए हैं, तोरखम से कम है। अब ये जो फॉरेनर्स हैं, हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो हमने ओपन किए हैं फॉर द इंटरनेशनल सिटीजन्स हु वांट टू एवैक्यूएट फ्रॉम काबुल। लेकिन जो अफ़गान शहरी हैं उनका आपको मालूम है कि तालिबान अथॉरिटीज़ ने उनके लिए अफ़गानिस्तान छोड़ने पे पाबंदी लगा दी। तो वो उनको भी जो है वो हम अकोमोडेट मतलब आएंगे तो वैलिड वीज़े और उनके डॉक्यूमेंटेशन के तहत आ सकते हैं। लेकिन ये जो फॉरेनर्स हैं वो तो मुसलसल जो है वो आ रहे हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि उन्होंने PIA को कहा है कि हमारी एविएशन के ऊपर दें, अभी तक मेरा ये ख्याल है कि जब तक एक मुकम्मल निज़ाम ना बन जाए इस तरह की कोई बात जो है वो कबल अज़ वक्त होगी। लेकिन हम अफ़गानिस्तान को तमाम जो अपनी सपोर्ट है वो देंगे और कोई शुबा नहीं है कि हम एक स्टेबल अफ़गानिस्तान के लिए अपना जो किरदार है वो अदा करना चाहते हैं। और स्टेबल अफ़गानिस्तान तभी होगा अगर उनके इदारे फंक्शनल हों। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये तो बिल्कुल ही दुरुस्त बात नहीं है। मुल्क में 27% इजाफ़ा हुआ है महंगाई में और आमदनी में इजाफ़ा जो है वो 37% हुआ। लिहाजा महंगाई उस तरह तो लोगों को हिट नहीं की है। और क्यों हिट नहीं की है?
مختلف جو طبقات ہیں ان کے لیے مختلف جو ہے وہ صورتحال ہے مہنگائی کی. مثلا جو ہمارے کسان ہیں جن کو 1100 ارب روپیہ اضافی گیا ہے اور 60% لوگ پاکستان کے ایگریکلچر سے وابستہ ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آٹا مہنگا ہو گیا ہے تو ساتھ آپ کو یہ بھی پھر بتانا چاہیے کہ گندم جو 1200 روپے کی تھی وہ 1800 روپے کے اوپر چلی گئی ہے. گنا جو 135 روپے کا تھا وہ 300 روپے کے اوپر چلا گیا ہے. اسی طرح سے جو مکئی ہے, اسی طرح سے جو باجرہ ہے, آم اس بار پاکستان کا ہسٹورک ایکسپورٹ ہے اس دفعہ آم کی. سٹرس کی پچھلے سال جو ہے وہ ہسٹورک ایکسپورٹ ہے. اور اسی لیے آپ کی جو موٹر بائکس ہیں ان کی خریداری میں ڈبل اضافہ ہو گیا, آپ کی جو گاڑیاں تھیں ان میں ڈبل اضافہ ہو گیا, ٹریکٹر آپ کے ڈبل اضافہ ہو گیا. سو ایگریکلچر اکانومی جس میں 60% لوگ جڑے ہوئے ہیں انہیں مہنگائی نے اتنا اثر نہیں کیا. اسی طریقے سے جو لوگ ٹیکسٹائل سیکٹر سے جڑے ہوئے ہیں, جہاں کراچی میں اور فیصل آباد میں جو ٹیکسٹائل کمپنیاں جو ایکسپورٹ سے ہیں, ہر کمپنی نے اپنی جو تعداد ہے اس کو ڈبل کیا ہے. اور اس وقت فیصل آباد جہاں پہ ایک بحران تھا ٹیکسٹائل کا, ان کے جو چیمبر پریزیڈنٹ تھے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ 2023 تک ان کے پاس نئے آرڈر لینے کی بھی کیپیسٹی نہیں ہے, وہ اتنے بک ہیں. اسی طرح سے کنسٹرکشن سیکٹر سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کا یہ ہے کہ وہ جو تمام مزدور ہے, اس کا جو مستری ہے اور جو پلمبر ہے, تمام کی جو آمدنی ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے. لیکن ہمیں مہنگائی کا شور, مہنگائی سے سب سے زیادہ کون افیکٹ ہوا ہے؟ مہنگائی سے افیکٹ ہوا ہے تنخواہ دار طبقہ, اور اسپیشلی جو پرائیویٹ سیکٹر میں, اور اس میں بھی اسپیشلی جو میڈیا کے لوگ ہیں. 70 کروڑ روپیہ ہم نے میڈیا کو جاری کیا ہے, لیکن میڈیا کے لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہو, نہ ہی میڈیا کے لوگوں کو ملا ہے. لہٰذا جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں, چونکہ ان کے اوپر افتاد آئی ہوئی ہے, ان کو لگتا ہے پورے ملک کا ہی بیڑا غرق ہو گیا. سو میں آپ کو بتاؤں کہ میڈیا کے لوگوں کو تو میں اونر سے ہی ریکویسٹ کروں گا کہ مہربانی کریں, ہم نے آپ کو کوئی 2-2.5 ارب روپیہ دیا ہے, کچھ ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کریں تاکہ ان کو بھی تو لگے کہ مہنگائی نہیں ہے اتنی. جب تک ان کو لگتا رہے گا کہ مہنگائی ہے تو ہو نہ ہو ٹی ویوں پہ تو یہی آئے گا کہ مہنگائی ہے. میرے 2 سوال چھوٹے تھے کہ اگر پی ٹی آئی کی اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ مقبولیت ہے, اگر پی ٹی آئی اقتدار میں نہ رہی تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ رجیم ہے, جو ایم ایل اے ایم پی جو سیاستدان ساتھ ہیں وہ ساتھ رہیں گے؟ دوسرا, پاکستان تحریک انصاف 2 بڑے ایشو جس کو خود وزیر اعظم عمران خان کہتے تھے اس کو ایڈریس نہیں کریں, فارن فنڈنگ کیس ہے اور انٹرا پارٹی الیکشن. جب جو پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرا سکتی کیونکہ ان کے پاس ہی جماعت اسلامی پر پی ٹی آئی نے یہ پروسیس شروع کیا تھا, وہ نہیں کرا پائی, تو عوام میں مقبولیت کا کیا پیمانہ ہوگا؟ تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک میکنزم ہے اور اس میں پورا جو الیکشن کا میکنزم ہے پی ٹی آئی میں, وہ بھی انشاءاللہ 4 سال پورے ہوں گے تو وہ الیکشن ہوں گے بھی. بٹ ان دا ایسنس آئی ٹوٹلی ایگری ود ہماری پارٹی. اور میں آپ کو بتاؤں جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ پارٹی کے اندر الیکشنز کی, اس کا اگر پاکستان کے اندر ایک سیاسی لیڈر پروپوننٹ ہے تو عمران خان ہے. عمران خان بے شمار دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ پارٹیز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وزیر اعظم بن کے پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ ایک طرف افغان مسئلہ آ گیا ہے, پھر اکانومی آ گئی ہے, وہ اتنا زیادہ ایک فائر فائٹنگ ہوتی ہے کہ آپ اتنی باریکیوں میں آپ 24 گھنٹے اس میں نہیں لگے رہتے. لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جب تک ایک وائبرنٹ پولیٹیکل پارٹی سسٹم نہیں کریٹ ہوں گے, پاکستان میں سیاسی جماعتیں آگے نہیں جا سکیں گی. اور یہ لوگ جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لوگ جو یہ کہتے ہیں, ہم ان سے کہتے ہیں آئے الیکشن ریگنگ کو کریں, وہ کہتے ہیں نہیں, الیکشن ریگنگ یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ یہ جی فلانے فون کرتا ہے, فلانا فون کرتا ہے تو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ پارٹی کے نہیں ہیں, ووٹ ایم این اے ایم پی ایز کے شخصیات کے. سو جب آپ ان کو ہٹا دیتے ہیں تو پارٹی بیٹھ جاتی ہے. تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے گریبان کے اندر جھانکیں اور ایک وائبرنٹ سسٹم کریٹ کریں اپنی پارٹی کے الیکشنز کا. اچھا, فیاض صاحب میرا نام شبیر لاشاری ہے. فواد صاحب, شبیر لاشاری سے جی لاشاری صاحب, میرے 2 چھوٹے سوال. میرا یہ ہے کہ افغان صورتحال کے پیش نظر سندھ کے لوگ بھی بہت سارے پریشان ہیں کہ ایک مرتبہ افغانیوں کو یہاں سندھ میں بسانے کی باتیں ہو رہی ہیں. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ کراچی میں افغانی آ رہے ہیں تو سندھ حکومت کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا گیا ہے یا نہیں؟ سندھ کس کنڈیشن پہ وہ آ رہے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ سندھ میں پانی کی بہت شدید قلت ہے. سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ اس ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے کیونکہ پانی اگر دریا میں نہیں ہے تو چشمہ
जनरल और टीपी केनाल जो नागा केनाल है उनको क्यों खोला जा रहा है? ये सिंध हुकूमत गलत बयान करेंगे या वफाक और एहसास के साथ ज्यादा करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुराद अली शाह साहब और सिंध हुकूमत जिस दिन सच बोले ना जी, उस दिन तो उनको लगता है कि खाना ही हजम नहीं होगा। सो पहली बात तो आप आंखें बंद करके जो वफाक और या पंजाब से कोई कह रहा हो उस पर यकीन कर लिया करें, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में कभी सच नहीं बोला। जो पानी का मसला है बड़ा सिंपल है। वो इरसा वाले और पंजाब वाले कह रहे हैं कि आप ये करते हैं कि मॉनिटरिंग सिस्टम लगा लेते हैं कि सिंध के अंदर पानी कितना आ रहा है और सिंध से पानी एग्जिट कितना हो रहा है। मुझे आप बताएं, सिंध गवर्नमेंट इस पर क्यों नहीं मान रही? अगर वो अपना पंजाब वाले अपने पानी में से चाहे वो 5 नहरें निकालें, वो तो उनका हिस्सा है। मुझे आप बताएं, सिंध गवर्नमेंट से आपको पूछना ये चाहिए कि इसके ऊपर आपको एतराज़ क्या है कि वो पंजाब से जितना पानी सिंध में आ रहा है वो मॉनिटर हो और सिंध से जितना पानी आगे समंदर में एग्जिट हो रहा है वो मॉनिटर हो। इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम। फिर अदी फरियाल अपनी ज़मीनों को पानी नहीं लगा सकते। फिर मुराद अली शाह साहब अपने रिश्तेदारों को पानी जो है वो नहीं दे सकते। फिर ये आपके जो सारी खुर्शीद शाह साहब और बाकी सारी कंपनी बैठी हुई है, ये लोग अपने लोगों को पानी नहीं दे सके, क्योंकि लोगों को एग्जैक्टली पता होगा कि कैसे जो पानी है वो आया कितना है और कितना जो पानी है वो गया है। और इस तरीके से जब तक ये पानी की पैमाइश सही नहीं होगी, जब तक पानी जो है वो उसकी एंट्री और एग्ज़िट रिकॉर्ड नहीं होगा, आपको ये पता नहीं चलेगा। फिर आप इस तरह के सवाल करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम आप पूछिए मुराद अली शाह से और सिंध गवर्नमेंट से कि आप लोग ये क्यों जो पानी की एंट्री और एग्ज़िट है उसको आप मैयर नहीं होने दे रहे। हाँ, देखिए, पहली बात तो ये है कि इस वक्त तक आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, कोई अफगान रेफ्यूजीज़ का पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर क्राइसिस नहीं है। टोटल तकरीबन 400 लोग जो हैं वो रेफ्यूजीज़ के तौर के ऊपर रजिस्टर हुए थे चमन बॉर्डर के ऊपर। इससे ज़्यादा अभी जो है वो कोई मामला नहीं है। अलबत्ता हमारा खौफ ज़रूर है, और वो ये है कि अगर ज़्यादा अरसा अदम इस्तेहकाम रहता है अफ़गानिस्तान में तो फिर वहाँ से लोग आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब हम क्या करें? हम ये कर रहे हैं कि हमने बॉर्डर के ऊपर से जो है वो कैंप, पिछली दफ़ा जो गलती की हमने 79 में कि सब लोगों को हम अंदर ले आए, हम अंदर नहीं ला रहे, हम बॉर्डर के ऊपर हम कैंप्स बना के हम रख रहे हैं। बट आपकी और मेरी दुआ होनी चाहिए। देखिए ना, रिफ्यूजी कौन होगा? छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं बेचारे, उनके लिए अगर हम लोग, हर इंसान का ये फ़र्ज़ है कि हम उनकी मदद करें। और स्पेशली जो अफ़गानिस्तान है, हमारा अक़ीदे एक हैं, हमारे ख़ानदान एक हैं, हमारी फैमिलीज़ एक हैं, उनको संभालना हमारे लिए चैलेंज होगा। लेकिन ये हम तो नहीं कर सकते कि हम कहेंगे हम नहीं किसी तरीके से उनकी मदद नहीं करेंगे। हम उनकी पूरी मदद करेंगे, बट इस दफ़ा वो 1979 हम रिपीट नहीं करेंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो आपने सिंध हुकूमत की जो बात कही है, देखिए अभी भी ये गवर्नर साहब ने आज सुबह ट्वीट भी किए, इमरान इस्माइल साहब ने, और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये जो फेडरल गवर्नमेंट है ये ग्रीन बसेस ला रही है। अब 100% फेडरल गवर्नमेंट का जो है ये प्रोजेक्ट है। और जो आप आगे बात कर रहे थे, अब फेडरल गवर्नमेंट कराची को एक तो हम पैसे दे रहे हैं बजट में, उसके बाद हम जब बाकी ऊपर से पैसे दे रहे हैं तो वो हम अपना हिस्सा काट के कराची को दे रहे हैं, जिस तरह के ये प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो हम जो कर सकते हैं वो तो जो है वो हम उसको जो है वो कर रहे हैं। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं PMD मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की, उसके ऊपर बड़ा वाज़ेह है। मैंने पहले जो तमाम मालिकान हैं उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे बात कही है और उनसे मैंने दरख्वास्त की है कि जी मैं एक तो जो मीडिया वर्कर्स का राइट है कि जो उनका कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं होता, पहले तो मीडिया में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता, तमाम जो टेलीविज़न हैं उनमें वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मर्ज़ी आई तनख्वाह दे दी मैं। तो जब तक मीडिया वर्कर्स को ये फोरम हम नहीं दे सकते कि वो मीडिया मालिकान के ख़िलाफ़ या ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करें, ये एक लाजमी हिस्सा है इस कानून का। मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि इसके ऊपर मैं कोई निगोशिएट नहीं करूँगा।
اور یہ لازماً یہ آئے گا. اور دوسرا فیک نیوز ہے. ان دو کے علاوہ آپ نے جو بدلنا ہے آپ بدل لیں, آپ کو دے دیتے ہیں, آپ بھی دے دیں, جو بدلنا ہے آپ نے اس کو بدل لیں. لیکن یہ دو جو بنیادی کام ہیں جس میں میڈیا ورکرز کے رائٹس ہیں, اس کے لیے دیکھیں آپ لوگ تو پھر بھی اپروچ رکھ لیتے ہیں, آتے ہیں, ملاقاتیں ہو جاتی ہیں پارلیمنٹ میں. وہ ورکرز جن کی اپروچ نہیں ہے, ہمارے ڈی ایس این جی ڈرائیورز ہیں, ہمارے ایل این ایز ہیں, ہمارے جو ایڈیٹرز ہیں جو کہ دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو 6-6 8-8 مہینے سے تنخواہیں نہیں مل رہی, اور اس کے بعد ان کو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ رائٹ بھی نہ دیں. یہ نہیں ہونا. گورنمنٹ نے, پی ایم کا بڑی, وزیر اعظم نے ہمیشہ یہ سبق دیا ہے کہ ہمیں کمزور طبقوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, اور یہ کمزور طبقے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم لازمی کھڑے ہوں گے. باقی جو امینڈمنٹس کرنی ہے وہ آپ کریں. Thank you very much. Thank you.